آج ہم تقسیم ہند سے پہلے کے ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو تھوڑا مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ عام طور پر تو بس کانگریس اور مسلم لیگ کا ہی نام سنتے ہیں نا؟ جی بالکل، تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تر یہی دو جماعتیں چھائی رہتی ہیں۔ ہاں، لیکن کیا واقعی صرف یہی دو کھلاڑی تھے میدان میں؟ ہمارے پاس نا یہ متوازی تاریخ نامی دستاویز کے کچھ حصے ہیں جو ایک ذرا ہٹ کے تصویر دکھاتے ہیں۔ جی تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بھئی اس وقت کون کون سی سیاسی قوتیں تھیں اور ان کے نظریات کیا تھے۔ بالکل، اور یہ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کے علاوہ بھی درجنوں دوسری مسلم سیاسی اور مذہبی جماعتیں موجود تھیں۔ درجنوں؟ اچھا، جی ہاں، اور ان میں سے بیشتر آپ یوں سمجھیں کہ تقسیم ہند کے خیال کی یا تو مخالف تھیں یا انہیں شدید قسم کے تحفظات تھے۔ جیسے مارچ 1940 کی قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، اس کے فوراً بعد ہی ایک مہینے بعد ہی اپریل 1940 میں دہلی میں ایک بڑی آزاد مسلم کانفرنس ہوئی۔ آزاد مسلم کانفرنس، یہ نام تو میں نے سچ پوچھیں تو زیادہ نہیں سنا۔ یہ کیا تھا؟ کون لوگ تھے اس میں؟ جی، یہ کافی اہم اجتماع تھا۔ اس میں 1 درجن سے زیادہ مسلم جماعتیں شامل ہوئیں، اور ان سب کا آپ کہیں کہ متفقہ موقف یہ تھا کہ ہندوستان متحدہ رہے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اسی کے اندر کیا جائے۔ اچھا، یعنی تقسیم کی مخالفت؟ جی، تقسیم کی کھلی مخالفت کی۔ اس میں بڑے نام تھے جیسے خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان، ان کی خدائی خدمتگار تحریک۔ خدائی خدمتگار؟ جی، وہ تو پختون قوم پرست تھی اور اپنے علاقے کی خود مختاری کے حامی تھے۔ پھر مجلس احرار الاسلام تھی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی قیادت میں، وہ نچلے متوسط طبقے اور مزدوروں میں کافی مقبول تھے۔ پھر جمعیت علماء ہند، جس میں مولانا حسین احمد مدنی جیسے بڑے علماء تھے، وہ تو متحدہ قومیت کی بنیاد پر تقسیم کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھئی ہندوستان تو سب قومیتوں کا مشترکہ وطن ہے۔ یعنی جو مذہبی علماء تھے وہ بھی تقسیم کے خلاف ایک مضبوط آواز تھے۔ بالکل بالکل، ان کے علاوہ سندھ کی اتحاد پارٹی تھی، اللہ بخش سومروز کے سربراہ تھے جنہیں بعد میں قتل بھی کر دیا گیا۔ پنجاب کی یونینسٹ پارٹی بہت بااثر تھی۔ ہاں، یونینسٹ پارٹی کا تو سنا ہے، سر سکندر حیات اور وہ سر خضر حیات۔ جی وہی۔ وہ اگرچہ مسلم لیگ سے اتحاد بھی کرتے رہے وقتاً فوقتاً، لیکن بنیادی طور پر وہ پنجابی مفادات اور متحدہ ہندوستان کے ہی حامی تھے۔ پھر بنگال میں A.K. فضل الحق کی کرشک پرجا پارٹی تھی، کسانوں کی پارٹی۔ اچھا جی، آل انڈیا مومن کانفرنس تھی جو جلاہا برادری کی نمائندہ تھی۔ آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس تھے۔ یہ سب متحدہ ہندوستان کی ہی بات کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ جماعت اسلامی بھی، جو سن 1941 میں بنی مولانا مودودی کی قیادت میں، وہ بھی شروع میں تقسیم کے منصوبے پر تنقید کر رہی تھی۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا اور مختلف قسم کا اتحاد نظر آ رہا ہے جو تقسیم نہیں چاہتا تھا۔ تو ان کی مخالفت کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ خاص طور پر مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے حوالے سے ان کے کیا اعتراضات تھے؟ دیکھیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان جماعتوں کو مسلم لیگ کی قیادت پر کئی اعتراضات تھے۔ ایک تو بڑا اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ جو لیڈرشپ ہے یہ زیادہ تر جاگیرداروں، نوابوں اور ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں انگریزوں سے سر کے خطاب ملے ہیں۔ اچھا، یعنی اشرافیہ؟ جی، اشرافیہ نام بھی لیے جاتے ہیں، جیسے سر آغا خان، نواب آف ڈھاکہ، سر سکندر حیات، سر عبداللہ ہارون، سر شاہ نواز بھٹو وغیرہ وغیرہ۔ تو مخالفین کہتے تھے کہ بھئی یہ طبقہ عام مسلمانوں کے مسائل کیا سمجھے گا، یہ ان کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اور یہ کہ ان کے نظریات بھی شاید اسلامی نہیں؟ ہاں، یہ بھی اعتراض تھا کہ ان کے نظریات مغربی ہیں، سیکولر ہیں، اسلامی تعلیمات سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ جو مخالف جماعتیں تھیں یہ خود کو کیسے پیش کرتی تھیں؟ مطلب ان کا کیا دعویٰ تھا؟ یہ جماعتیں جیسے احرار ہو گئیں، خدائی خدمتگار، جمعیت علماء ہند، یہ کہتی تھیں کہ ہم عام آدمی، غریب، کسان، مزدور، مذہبی طبقے کے نمائندے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کانگریس کے بارے میں بھی یہی اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد بھی تو ایک انگریز A.O. یوم نے 1885 میں ایک طرح کے سیفٹی والو کے طور پر رکھی تھی، تاکہ غصہ قابو میں رہے۔ جی، کہ ہندوستانیوں کا جو بڑھتا ہوا غصہ ہے وہ ذرا کنٹرول میں رہے۔
اور اس کی شروع کی قیادت بھی زیادہ تر مغربی تعلیم یافتہ شہری اشرافیہ ہی تھی۔ صحیح۔ اور مسلم لیگ خود وہ 1906 میں کانگریس کی پالیسیوں کے ڈر سے اور مسلمانوں کے مفادات کے نام پر بنی تھی۔ تو ایک طرح سے دیکھیں تو دونوں بڑی پارٹیوں کی لیڈرشپ پر اشرافیہ کے غلبے کا الزام لگ رہا تھا دوسری جماعتوں کی طرف سے۔ یہ تو اندرونی سیاسی کشمکش ہو گئی۔ ذرائع میں برطانوی راج اور فوج کے کردار کا بھی کچھ ذکر ہے، اس بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے، خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اپنی فوجی پالیسی بالکل بدل دی۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے فوج میں بھرتی کے لیے مارشل ریس یعنی جنگجو نسلوں کا ایک نظریہ اپنایا۔ مقصد یہ تھا کہ صرف ان علاقوں اور قوموں سے فوجی لیے جائیں جنہیں وہ زیادہ وفادار سمجھتے تھے، اور جنگجو بھی، جیسے پٹھان، پنجابی مسلم، سکھ، بلوچ، جاٹ، گورکھے، پوٹھوہار کے لوگ۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے باقی علاقوں کے لوگوں کو فوج سے دور رکھا گیا؟ جی، بڑی حد تک۔ اور ان فوجیوں کو پھر عالمی جنگوں میں استعمال کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں 7 لاکھ سے زیادہ، دوسری میں 25 لاکھ ہندوستانی فوجی لڑے۔ 25 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی تعداد۔ اور ذرائع ایک تکلیف دہ بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان میں جو مسلمان فوجی تھے انہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی استعمال کیا گیا، ترکی کی خلافت کے خلاف۔ اوہو، یہ تو بہت حساس معاملہ رہا ہوگا اس وقت۔ جی، اسی وجہ سے تو ہندوستان میں اتنی شدید بے چینی ہوئی تھی اور تحریک خلافت چلی تھی۔ اور پھر یہی جو تربیت یافتہ فوج تھی، یہی تقسیم کے وقت ہندوستان اور پاکستان کی نئی فوجوں کی بنیاد بنی۔ یہ تو تاریخ کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ اچھا، تو جب آخر کار تقسیم ہو ہی گئی تو ان سب جماعتوں کا کیا بنا جنہوں نے اتنی مخالفت کی تھی؟ ان کا انجام مختلف رہا۔ باچا خان اور خدائی خدمتگار تحریک نے تو تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ وہ پاکستان میں پختونوں کے لیے زیادہ خود مختاری یعنی پختونستان کا مطالبہ کرتے رہے۔ اسی وجہ سے باچا خان نے اپنی زندگی کا بہت لمبا عرصہ جیل میں گزارا۔ جو بہت سی مذہبی جماعتیں تھیں، جیسے مجلس احرار، جمعیت علماء ہند، جو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام بنی، جماعت اسلامی، انہوں نے آہستہ آہستہ زمینی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ مطلب وہ پھر پاکستان یا ہندوستان کے سسٹم کا حصہ بن گئی؟ جی، انہوں نے نئے سیاسی نظام میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی مخالفت کی شکل بدل گئی۔ اسی طرح سکھوں کی جو اکالی دل تھی ماسٹر تارا سنگھ کی قیادت میں، وہ بھی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن آخر میں انہیں بھی یہ حقیقت ماننی پڑی۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تقسیم سے پہلے کا سیاسی میدان وہ ہماری عام سوچ سے کہیں زیادہ بھرا ہوا تھا، زیادہ رنگا رنگ تھا۔ بالکل۔ مسلم لیگ اور کانگریس تو تھے بڑے کھلاڑی، لیکن ان کے علاوہ درجنوں اور جماعتیں اور نظریات اور لیڈر تھے، اور ان میں سے زیادہ تر متحدہ ہندوستان ہی چاہتے تھے۔ جی، اور یہ بھی کہ جو بڑی جماعتیں تھیں ان کی قیادت پر اشرافیہ کا غلبہ تھا، جس پر دوسروں کو اعتراض تھا۔ اور اس ساری صورتحال پر برطانوی حکمت عملی، خاص طور پر فوج کو لے کر جو ان کی پالیسیاں تھیں، ان کے گہرے اثرات پڑے۔ جی، جو تقسیم کے بعد بھی دونوں ملکوں پر اثر انداز ہوتے رہے۔ آخر میں یہ ذرائع ہمیں کچھ سوالات سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیا آزادی کے 75 سال بعد برصغیر کے عام آدمی کی حالت واقعی ویسی بدلی ہے جیسا خواب دیکھا گیا تھا؟ بڑا سوال ہے۔ کیا عوام آج بھی ایک خاص طبقے کی حکمرانی اور باہر کی طاقتوں پر انحصار کے چکر سے نکل پائے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید ہمارے سننے والے خود غور کر سکتے ہیں۔